پاکستان اور سعودی عرب نے جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف ایگریشن کو دونوں ملکوں کے خلاف ایگریشن تصور کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کو ایک دن کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچے تھے۔ سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر سعودی F-15 لڑاکا طیاروں نے ان کا استقبال کیا۔ دارالحکومت ریاض میں ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن کو فروغ دینا اور کسی بھی ایگریشن کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ 8 دہائیوں پر مشتمل دفاعی پارٹنرشپ اسٹریٹجک مفادات کے تناظر میں دونوں ملکوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق یہ معاہدہ دونوں ممالک کی اپنی سلامتی و دفاع اور خطے سمیت دنیا بھر میں قیام امن کے مشترکہ عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس پارٹنرشپ سے متعلق اس معاہدے کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کی طرف سے دوحہ میں ہونے والے حملے کے بعد سے عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ معاہدے کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے انڈیا کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور اس پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ پر دستخط کی خوشی میں دونوں ملکوں میں سرکاری عمارتوں اور اہم مقامات کو سجایا گیا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں اور ان کی اہلیہ امریکہ کے کورٹ میں ثبوت پیش کریں گے کہ مسز میکروں خاتون ہیں۔ صدر اور ان کی اہلیہ ایک انوکھے کیس میں فوٹوگرافی اور سائنسی ثبوت پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ ان دستاویزات کو ہتک عزت یعنی ڈیفیمیشن کے مقدمے میں پیش کریں گے، جو انہوں نے دائیں بازو کی ایک انفلوئنسر کینڈنس اوون کے اس دعوے کے بعد کیا ہے کہ بریجٹ میکروں کی پیدائش کے وقت جنس مردانہ تھی۔ مس اوونز کے وکلا فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ BBC کے فیم انڈر فائر پوڈ کاسٹ سے بات کرتے ہوئے اس کیس میں میکروں کے وکیل ٹام کلیئر نے کہا کہ مسز میکروں کو یہ دعوے ناقابل یقین حد تک پریشان کن لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین کی گواہی سامنے آئے گی جو سائنسی نوعیت کی ہوگی، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا ہوگی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ مکمل طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ الزامات غلط ہیں۔ مس اوونز قدامت پسند امریکی آؤٹ لیٹ ڈیلی وائر کی سابق کمنٹیٹر ہیں، جن کے سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ اس نظریے کو فروغ دیا ہے کہ برجٹ میکروں ایک مرد ہیں۔ BBC نے کینڈنس اوونز کی ٹیم کے جواب کے لیے رابطہ کیا ہے۔ وہ پہلے اس بارے میں کہہ چکی ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے، اور آزادی اظہار اور تنقید کرنے کی آزادی سے زیادہ امریکی بات کوئی نہیں ہے۔ چلیں جنگ کے ایک دن بعد زمین کی خرید و فروخت پر بات کریں۔ آپ نے کئی بار غزہ کی پٹی میں یہودی نوآبادیاں بنانے کی بات کی ہے۔ ایک سادہ سا سوال، غزہ میں پہلی نوآبادی کہاں بسانی چاہیے؟ میں مانتا ہوں مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی، بس یہ جان لو کہ یہ میری بات غور سے سنو۔ اس چیز کو ریئل اسٹیٹ بونانزا میں بدلنے کے لیے انتہائی ماہر افراد کا بنایا ہوا ایک بزنس پلان صدر ٹرمپ کی میز پر ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ نفع بخش ہوگا۔ میں نے امریکیوں سے بات چیت شروع کر دی ہے کیونکہ اس جنگ پر ہمارا بہت زیادہ خرچہ آیا ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ غزہ کی زمین سے ہونے والی آمدنی میں ہمارا مقررہ حصہ ہو۔ ہم نے انہدام، جو ہمیشہ شہری تعمیر کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، مکمل کر لیا ہے۔ اب ہمیں تعمیر کرنی ہے، جو مقابلتاً سستا کام ہے۔ جاپان میں تقریباً 1,00,000 لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ حکومت کے نئے اعداد و شمار کے مطابق ان ریکارڈ بریکنگ 99,763 سینٹینیرینز میں 88% خواتین ہیں۔ جاپانی لوگوں کی دنیا میں سب سے زیادہ اوسط عمر ہے اور جاپان کو اکثر دنیا کے سب سے زیادہ عمر والے زندہ افراد کا ملک کہا جاتا ہے۔ جاپان میں ابھی سب سے زیادہ عمر کے شہری ایک 114 سال کی خاتون ہے۔ شاید میری طرح آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں۔ اوسط عمر میں اضافے کی بنیادی وجہ دل کی بیماری اور عام اقسام کے کینسر، خاص طور پر بریسٹ اور پروسٹیٹ کینسر سے کم اموات ہیں۔ اس ملک میں موٹاپے کی شرح بھی کم ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں کے لوگ ریڈ میٹ کم کھاتے ہیں اور زیادہ تر مچھلیاں اور سبزیاں کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپانی حکومت نے پبلک میسیجنگ کے ذریعے لوگوں کو نمک کا استعمال کم کرنے کے لیے کامیابی سے قائل کیا، لیکن یہ سب صرف کھانے یا نہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ جاپانی لوگ بڑھتی عمر میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں۔
پیدل چلتے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ریڈیو ٹائسو ہے جو ایک روزانہ گروپ ورزش ہے جو 1928 سے جاپانی ثقافت کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ 3 منٹ کا معمول ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے اور ملک بھر میں چھوٹے گروپس میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تاہم کئی تحقیقات نے دنیا بھر میں سینٹینیرینز کی تعداد کی صداقت پر شک کا اظہار کیا ہے۔ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ڈیٹا ایررز، ناقابل اعتبار عوامی ریکارڈز اور پیدائشی سرٹیفکیٹس کا نہ ہونا زیادہ تعداد کی وجہ ہو سکتا ہے۔ نیفے اس نئی تکلیف سچائی سے مطابقت کی کوشش کر رہی ہیں۔ ٹھیک 1 سال پہلے ایک لمحے میں ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں اور زندگی برباد ہو گئی۔ کئی پیشہ ورانہ اسناد کی حامل اس خاتون کا مستقبل روشن تھا۔ اب وہ خود کو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ زندگی کبھی پہلی جیسی نہیں ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہزاروں مواصلاتی آلات یا پیجرز لوگوں کے ہاتھوں میں پھٹنے لگے۔ انہیں شیعہ گروپ حزب اللہ لایا تھا اور جنگجوؤں سمیت تنظیم کے بہت سے سویلین اداروں میں کام کرنے والوں کو تقسیم کیا تھا۔ نیفے ایک ہسپتال میں حزب اللہ کے زیر انتظام چلنے والے سینیٹائزیشن ڈپارٹمنٹ میں سپروائزر تھیں۔ میں اسپتال کے تمام وارڈوں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ جب کسی ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ مجھے پیجر پر پیغام کرتے اور میں قریب ترین لینڈ لائن سے انہیں کال کرتی۔ انہوں نے 20 دن پہلے ہی انہیں نیا پیجر دیا تھا۔ آخری منظر جو مجھے یاد ہے، میرے خیال میں اس دن میں اپنے دفتر میں تھی جب پیجر مسلسل بجنے لگا۔ اسکرین بہت تاریک تھی، جیسے فون بند ہونے والا ہو۔ پیغام پڑھنے کے لیے میں اسے اپنی آنکھوں کے قریب لے آئی۔ پیجرز حملے میں 2000 سے زیادہ افراد زخمی اور کم سے کم 11 ہلاک ہوئے۔ ان میں 11 برس کا ایک لڑکا بھی تھا۔ اگلے دن اس کی تدفین پر مزید آلات پھٹنے لگے۔ جنازے کے لیے یہاں بہت سے لوگ تھے۔ ان میں بچے بھی تھے جو پیجر حملے میں مرنے والے لڑکے کے دوست تھے۔ اچانک ایک چھوٹے سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ہم یہاں سے نکلنے کے لیے بھاگے تو معلوم ہوا کہ واکی ٹاکی پھٹ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بعد میں بیان دیا کہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کے نقطۂ نظر سے یہ ایک غیر قانونی بلا امتیاز حملہ تھا۔ حملے کے طریقہ کار میں اس بات کا تعین کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ہزاروں آلات بیک وقت پھٹنے لگیں گے تو وہ ہدف کے پاس ہی ہوں گے۔ مروجہ بین الاقوامی انسانی قانون میں ایسے بوبی ٹریپ ڈیوائسز پر پابندی ہے۔ نیفے اس نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ تھراپی سے مدد لے رہی ہیں۔ انہیں امید ہے کہ اس طرح وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ خود انحصاری لا سکیں گی، مگر انہیں امید نہیں ہے کہ کبھی انہیں انصاف ملے گا۔ بی بی سی نے انسانی حقوق کی تنظیموں کے ان الزامات کے بارے میں کہ پیجرز حملہ جنگی جرم کے زمرے میں آ سکتا ہے، اسرائیلی حکام سے تبصرے کے لیے رابطہ کیا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔